اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت جذباتی طور پر مرد سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے ہاں عموماً گھر کی عورت کو گھرداری تک محدود رکھا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں اگرچہ حالات کافی بہتر ہیں اور خواتین اور لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سرکاری اور نجی اداروں میں خدمات انجام دے رہی ہیں، مگر ابھی عورت کو ایک اچھی اور معیاری زندگی دینے کے معاملے میں ہمیں شاید مزید صبر اور کوشش درکار ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کے جذبات مرد سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہی اس کی کمزوری ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ عورت کو جذبات کی مار مارنا اور بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ دماغ سے نہیں دل سے سوچتی ہے۔ عورت کے جذبات میں سب سے بڑا اور اہم جذبہ یقیناً ممتا کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچوں کی خاطر سسرال یا شوہر کے مظالم بھی سہنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ممتا کا یہی جذبہ وہ ہر رشتے کے لیے کسی نہ کسی صورت نچھاور کرتی ہے۔ یہی بات اسے صنف نازک بناتی ہے جو ظاہری نہیں بلکہ دلی طور پر بھی نازک ہوتی ہے۔ شادی اور رشتے کے معاملے میں وہ خاندان بالخصوص مردوں کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد بھی کئی معاملات میں وہ سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اگرچہ اب حالات بدل رہے ہیں اور خواتین علم و شعور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مادہ پرست ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایسی عورتوں کی تعداد فی الوقت بہت کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو اس کی اس طاقت کا احساس دلایا جائے اور یہ شعور دیا جائے کہ وہ کہاں اور کیسے اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں زیادہ بہتر اور مستحکم مقام حاصل کر سکتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جذباتی طور پر طاقتور ہونے کا مطلب سنگ دل اور بے رحم ہونا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے بجائے دماغ سے کام لے اور معاملے کے ہر پہلو پر غور کر کے زیادہ بہتر فیصلے اور اقدامات کیے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر عورت کا شوہر آوارہ اور غیر عورتوں کا رسیہ ہو تو اس کو راہ راست پر آ جانے کی امید اور انتظار میں وقت ضائع نہ کرے، بلکہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر کے خود کو زیادہ مضبوط ثابت کرے۔ اسی طرح اگر شوہر طلاق دے دے تو بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان کے باپ کے پاس چھوڑ دے تاکہ اسے احساس ذمہ داری ہو سکے۔ اگر عورت یہ سوچے کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تو طلاق ہو جانے کے بعد اسے تنہا بچوں کی پرورش کرنا ہوگی، جو ناقابل بیان حد تک صبر آزما اور مشکل ہے۔ محبت کے معاملے میں بھی عورت کافی کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ فلاں شخص کے بغیر وہ نہیں رہ سکے گی، اور اگر شادی کسی اور جگہ ہو جائے تو بھی وہ اپنی گزشتہ اور نہ ملنے والی محبت کا ماتم کرتی رہتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نئے ماحول کے مطابق خود کو تبدیل کر سکتی ہے۔ کئی معاملات میں عورت خود کو بے بس اور بے چارہ محسوس کرتی ہے۔ یہ منفی احساس اس کی طاقت اور سوچنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ پریشان کن صورتحال سے نکلنے کے لیے امکانات اور ممکنات کا جائزہ لے تو اپنے حالات کو کسی نہ کسی حد تک ضرور بہتر کر سکتی ہے۔ اگر مسائل کے بجائے حل پر توجہ مرکوز کی جائے تو یقیناً معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ عورت جب کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہ صلاحیت منفی کاموں مثلاً کسی کو نقصان پہنچانے اور ذلیل و رسوا کرنے، سازش اور سیاست کرنے یا کسی سے انتقام لینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے تو مثبت مقاصد اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں؟ میں دوبارہ وہی کہوں گی کہ عورت کو اس کی طاقت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہ وہ خود اپنی جذباتی طاقت سے کام لینا جانتی ہو، مگر بدقسمتی سے ہماری عورت کو آنسوؤں اور مظلومیت کی سوغات ورثے میں ملتی ہے۔ ہمارے یہاں ڈرامے
اور فلم کی کہانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں نام نہاد ریٹنگ کے حصول کے لیے نسوانی کردار کے آنسو دکھانا ضروری سمجھ لیا گیا ہے، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو، محبوبہ ہو یا بیٹی یا بہن۔ ڈراموں کی گھٹیا ریٹنگ کے چکر نے عورت کے رویوں اور نفسیات کو جو نقصان پہنچایا ہے، کیا کوئی ڈرامہ چینل اس کی تلافی کرنے کے قابل ہے؟ نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گزشتہ سالوں کے دوران ہمیں ڈرامے کی عورت بااختیار اور مضبوط بھی نظر آئی ہے، لیکن ایسی کہانیوں کی تعداد 10% سے بھی کم ہے۔ عورت میں خود انحصاری کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسے مرد کی محتاجی سے نکالنے کی یہی واحد صورت ہے۔ عورت کو بے بسی اور بے چارگی کا احساس خود اپنے دل سے نکالنا ہوگا، تاکہ مرد کی جذباتی اور کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ اور زیادتی سے محفوظ رہ سکے۔ حالات خواہ کتنے ہی مخالف ہوں، حالات سے لڑنا ہی تو بہادری ہے، نہ کہ ہتھیار ڈال دینا۔ اس کے لیے ہماری ماؤں کو مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ بہادر ماں ہی اپنی بیٹی کو بہادر بنا سکتی ہے۔ عورت اگر جذبات پر قابو رکھنا اور اس کا درست اور ذہانت سے استعمال سیکھ لے تو مرد اور معاشرے کے استحصال سے کافی حد تک بچ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔